جو آپ طالب علم آپ دیکھ رہے ہیں کتنی کٹھنائی کتنی پریشانی کا سفر طے کرنے کے بعد میں تو کبھی سوچا ہی نہیں تھا، کبھی نہیں سوچا تھا کہ ایسے راستے سے نکل کر کے اس کیچڑ میں بھی پھول کھلتے ہیں جہاں کیچڑ ہوا کرتا ہے۔ ایک ایسے طالب علم جو آپ کے بیچ میں ہے، اللہ تعالیٰ اس بچے کو مزید علم سے نوازے اور بہتر اور مستقبل کو تابناک بنائے۔ میری مراد حافظ محمد خاطر طالب علم تشریف لائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، وقال النبي صلى الله عليه وسلم من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ صحیح بخاری صحیح مسلم کی حدیث۔ محترم سامعین کرام، میں آپ حضرات کے سامنے آج کے اس مجلس میں جس بات پر گفتگو کرنا چاہتا ہوں وہ ہے ماہ رمضان کی فضیلت جو ہم سے بیت گیا ہے۔ میں اس کے بارے میں کچھ باتیں بیان کرنا چاہتا ہوں کہ ماہ رمضان کی یہ مہینہ بڑی ہی برکت والی مہینہ ہے۔ رمضان کے روزے اور اس میں انجام پانے والی ساری عبادتیں انسانوں کے گناہوں کی مغفرت کا سبب ہے۔ رمضان کو رمضان اسی لیے بھی کہا جاتا کیونکہ رمضان کے معنی ہوتے ہیں تپش، شدت اور جلانے کو۔ گویا رمضان مومنوں کی خطاؤں، گناہوں اور لغزشوں کو جلا دیتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ جس بندے نے اللہ کی خوشنودی کے لیے رمضان کے روزے رکھے تو اس کے سارے گناہوں کو اللہ رب العالمین مٹا دیتے ہیں۔ میں آپ حضرات کے سامنے ایک صحیح بخاری کی واقعہ سناتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ ممبر پر تشریف لے گئے، پہلے سیڑھی پر قدم رکھا تو آمین کہی، پھر دوسری سیڑھی پر چڑھے تو آمین کہی، پھر تیسری سیڑھی پر چڑھے تو آمین کہی۔ جب صحابہ کرام نے پوچھا کہ اے اللہ کے رسول آج آپ نے ایسا کیوں کیا جبکہ آپ تو ایسا کبھی نہیں کرتے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے پاس جبرائیل امین آئے تھے اور انہوں نے کہا کہ وہ شخص ہلاک و برباد ہو جائے کہ جس نے رمضان کے روزے پائے اور اپنے گناہوں کی مغفرت نہ کر سکا۔ تو میں نے اس کے جواب میں آمین کہی۔ پھر جب میں تیسری سیڑھی پر قدم رکھا تو جبرائیل امین نے کہا کہ وہ شخص بھی ہلاک و برباد ہو جائے جس نے اپنے والدین میں سے ایک یا دونوں کو بڑھاپے کی حالت میں پایا اور ان کی خدمت کر کے اپنے آپ کو جنت کا مستحق نہ بنا سکا۔ تو میں نے اس کے جواب میں آمین کہی۔ جب میں تیسری سیڑھی پر قدم رکھا تو جبرائیل امین نے کہا کہ وہ شخص بھی ہلاک و برباد ہو جائے کہ جس کے سامنے میرا ذکر ہو اور وہ مجھ پر درود نہ بھیجا۔ میرے سامنے اکرام ذرا غور کرنے کا مقام ہے، کہاں جبرائیل امین کہنے والے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لبیک کہنے والے، تو کیا خطرناک منظر ہوگا میرے پیارے بھائیوں۔ رمضان کی بہت ہی فضیلت ہے، میں ان میں سے چند باتیں بیان کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ the month of Ramadan is the month when the Quran was sent down as guidance for mankind with a clear proof of guidance and the criterion by which to distinguish right from wrong، کہ یہ مہینہ رمضان کے روزے جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیا گیا تھا
जिस तरह तुमसे पहले लोगों पर फर्ज किया गया था, उसी तरह तुम लोगों पर भी रमजान का रोजे फर्ज किया गया है। रमजान की दूसरी फजीलत यह है कि सारी नेकियों का अल्लाह ताला ने मुतअय्यन कर दिया है, मगर रमजान के रोजे के बारे में नहीं बताया, बल्कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उसे मुबहम रखा है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, قال الله عز وجل كل عمل ابن آدم له إلا الصيام فإنه لا عدل له، کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ یہ حدیث قدسی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہر عمل کا ثواب اسی کے لیے ہے سوائے روزے کے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس بندے کو خوب اجر و ثواب دوں گا۔ ذرا غور کرنے کا مقام ہے کہ بندے کو روزے کے کتنا ثواب ہوگا یہ کسی کو معلوم نہیں ہے، صرف اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، رمضان کی تیسری فضیلت یہ ہے کہ روزہ ڈھال ہے، جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصیام جنت، صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ روزہ ڈھال ہے، یہ روزہ جنت میں لے جانے والا عمل ہے، کہ روزہ ڈھال ہے، اور جب تم میں سے کوئی روزے کی حالت میں ہو تو اسے چاہیے کہ چیخ اور چلائے نہیں، غلط اور گندی بات نہ کرے اور بیہودہ بات نہ کرے۔ میرے پیارے بھائیوں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصیام جنت کجنت احدکم من القتال، کہ روزہ جہنم کی آگ سے ڈھال ہے، جیسا کہ تم میں سے کوئی شخص جنگ سے بچنے کے لیے ڈھال لیتا ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، اور ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصیام جنت من النار، کہ روزہ جہنم کی آگ سے ڈھال ہے۔ چوتھی فضیلت یہ ہے کہ روزے دار کے منہ کے بو اللہ تعالیٰ کو یہاں بہت ہی زیادہ مشک عنبر سے بھی کہیں زیادہ پسند ہے، جیسا کہ ارشاد اللہ تعالیٰ ہے کہ والذی نفس محمد بیدہ لخلوف فم الصائم یطیب عند اللہ من ریح المسک، کہ اللہ کی قسم اس ذات کے جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، بلا شبہ اللہ تعالیٰ کو بندے کے منہ کے بو بہت ہی زیادہ پاکیزہ ہے۔ ذرا غور کرنے کا مقام ہے، دنیا میں کتنا بھی قریبی شخص کیوں نہ، آپ کے بھائی کیوں نہ ہو، لیکن آپ کے منہ کے بو کو اللہ کبھی بھی وہ پسند نہیں کرے گا، لیکن اللہ کی ذات پر قربان جائے کہ وہ منہ کے بو کو اتنی اہمیت حاصل ہے، تو روزے کی خوشبو والا روزہ کتنا اہمیت ہوگا۔ میرے پیارے بھائیوں، غور کرنے کا مقام ہے، رمضان کے پانچویں فضیلت یہ ہے کہ جب روزے دار جب اپنے رب سے ملاقات کریں گے تو وہ اپنے روزے سے بہت ہی خوش ہوگا، وہ اپنے روزے سے بہت ہی خوش ہوگا، کیونکہ روزے دار کے لیے دو خوشیاں ہیں۔ نمبر ایک، جب وہ افطار کر لیتا ہے تو وہ اپنے افطار سے بہت ہی خوش ہوتا ہے۔ نمبر دو، جب وہ کل قیامت کے دن اپنے رب سے ملاقات کریں گے تو وہ اپنے روزے سے بہت ہی خوش ہوں گے، کیونکہ وہ روزے کے ثواب بہت ہی زیادہ پائیں گے۔ محترم سامعین اکرام، ماہ رمضان کی چھٹی فضیلت یہ ہے کہ روزے دار مرنے والے بندے سیدھا جنت میں داخل ہوگا، مرنے والے بندے سیدھا جنت میں داخل ہوگا۔ میرے پیارے بھائیوں، غور کرنے کا مقام ہے، جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بنی الاسلام علی خمس شہادت ان لا الہ الا اللہ وان محمد عبدہ ورسولہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ والحج وصوم رمضان، کہ it was narrated from Ibn Umar that is none worthy of worship except Allah, establishing salah, giving zakah, hajj and fasting Ramadan، کہ اسلام کی بنیاد کہ اسلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر قائم ہے۔ نمبر ایک، کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ نمبر دو، نماز قائم کرنا۔ نمبر تین، زکوٰۃ ادا کرنا۔ نمبر چار، رمضان کے روزے رکھنا۔ نمبر پانچ، حج کرنا، اور خرچ کی طاقت ہو تو حج کرنا۔ اور ماہ رمضان کی ساتویں فضیلت یہ ہے کہ رمضان کے مہینے میں جو سرکش شیاطین ہوتے ہیں، جو شیطان ہوتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ اسے رمضان کے مہینے میں اسے زنجیر میں جکڑ دیا جاتا ہے،
जैसा कि एक हदीस में है कि इदा जा रमजान फुतिहत अबवाबुल जन्नह व गुल्लिकत अबवाबुन नार व सुफियत शयातीन, कि जब रमजान के महीना आता है तो जन्नत के सारे दरवाजे को खोल दिए जाते हैं और जहन्नम के दरवाजे को बंद कर दिए जाते हैं, और जहन्नम के एक दरवाजा भी खुला हुआ नहीं रखते, और शैतान जो शैतान होते हैं उसको जंजीर में जकड़ दिया जाता है। अब मैं अपने बातों को जरा तूल ना देते हुए यहीं से अपनी तकरीर खत्म करना चाहता हूँ कि आखिर में अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हम तमाम मुसलमानों को रमज़ान के महीने में खूब इबादत व इताअत अंजाम देने में सबक करें। आमीन सुम्मा आमीन। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।